بسم اللہ الرحمن الرحیم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم قال الله تعالى فی شان حبیبہ مخبرا وحاکما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله بحمده تعالى اللہ قدوس جل مجدہ الکریم دے فضل و کرم نال کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم یعنی جناب یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم الصلوات و تسلیمات جناب یوسف علیہ السلام دا ذکر خیر کرنے اور سننے واسطے اہتمام کیتا ہے انشاءاللہ العزیز تقریباً 4 یا 5 جمعۃ المبارک دے خطبیاں وچ سورہ یوسف دی تفسیر مکمل کی جائے گی۔ اس مبارک سورت دے متعدد نام نے، پہلا نام جو کہ اسم با مسمى یوسف، اس مبارک سورت میں مفسرین سورہ عبرت بھی کہندے نے کہ اس دے اندر بہت زیادہ حوصلہ رکھنے والیاں واسطے کافی زیادہ تعبیر اور عبرت دے سامان۔ اہل علم اس مبارک سورت نو سورہ وعید بھی کہندے نے کہ اس دے اندر مجرماں، جھوٹیاں اور دھوکھے بازاں دے انجام کا ذکر ہے، اور اس سورت نو سورہ احسن بھی کہا جاتا ہے۔ اس دے اندر انسانیت دے نال کمال احسان کرنے دا ذکر ہے اور کمال شفقت نال پیش آنے دا ذکر ہے، اور اس سورت نو سورہ زہد بھی کہندے نے کہ زہد اور تقوی کی دولت رکھنے والے اور پھر اس دولت کے پہرا دینے والیاں دے کمال سیرت کا ذکر ہے، اور اس سورت نو انبیاء کرام دی زبان وچ سورہ روح کہا جاتا ہے، نبیاں دی اصطلاح وچ سورت نو سورہ روح کہندے نے، اور ملائکہ دے نزدیک، فرشتیاں دے نزدیک اس نو سورہ نور بھی کہا جاتا ہے، اولیاء اور صوفیاء دے نزدیک اس نو سورہ ریاضت بھی کہا جاتا ہے، سورہ یوسف۔ اس دیاں خصوصیات ایک فرد دی وجہ تو قوماں دے بننے اور بگڑنے کا ذکر ہے، اور ایک بندے واسطے اپنی منزل حاصل کرنے واسطے تمام تر رہنمائی موجود ہے۔ منزل کی راہ جو رکاوٹاں، تکلیفاں،
پریشانیاں الجھنا ہوندیاں نے انہاں دا احسن طریقے نال ذکر موجود ہے، اور ایک طرف ایسا انداز موجود ہے، ایسیاں دشواریاں دا ذکر ہے کہ رحیم اور کریم باپ دی آگوش محبت وچ چک کے کنعان دے سنگلاخ اندھیرے کنویں دے وچ پھینکیا جا رہا ہے۔ یہ ایسی منزل ہے کہ بڑے بڑے بہادراں دے حوصلے جواب دے جاندے نے، اور دوسری طرف ایسے کمال اور ایسیاں سر نوازیاں کا ذکر ہے کہ مصر دے بازاراں چ وکدیاں وکھاندیاں مصر دا شہنشاہ بنا کے بٹھا دیتا۔ یہ گل ویکھ کے کمزور تو کمزور لوگوں بھی حوصلے مل جاندے نے۔ اور اس صورت دے وچ انسانیت دی تکمیل، اخلاق دی تکمیل، صبر و شکر دی تکمیل، ہمت دی تکمیل، اور انسانی ذہن اور دل دے وچ ضبط اور قوت برداشت دے انبار لگے ہوئے کہ انسان کتنی قوت برداشت رکھتا ہے۔ اس کا شان نزول کی ہے، روایت ہے کہ ان علماء الجہود قالوا لکبراء المشرکین صلوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم لما ان طلق آل یعقوب من الشام الى مصر وعن کیفیت قصۃ یوسف فانزل اللہ تعالی هذه الآیات۔ مفسرین کرام نے ایک عبارت نقل فرمائی ہے کہ یہودی علماء اکٹھے ہو کے مکے دیاں کافراں دے کول آئے، آ کے کہن لگے کہ یہ جڑا مسلمانوں دا نبی کہلواندا ہے، اگر تسی پرکھنا ہے، اگر تسی دیکھنا ہے، اگر تسی جاننا اور جانچنا ہے کہ نبی سچا یا نہیں، تو پھر صلو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم لما ان طلق آل یعقوب من الشام الی مصر۔ تو پھر اس کو جا کے پوچھو، یہودی علماء کہنے لگے اے مکے دے کافرو تسی انہوں جا کے پوچھو کہ یعقوب علیہ السلام دی نسل شام وچوں مصر وچ کیویں آئی سی۔ لما ان طلق آل یعقوب من الشام الی مصر۔ پھر پوچھو اگر مسلمانہ دے نبی جو کہندے میں نبی ہاں، اگر من وان بیان کر دے کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام دی اولاد شام تو مصر اس طریقے نہ لائیے، تو پھر سمجھ لیں جو نبی سچا، پھر مخالفت نہ کریں۔ جب انہوں نے آ کے سوال کیتا فانزل اللہ تعالی هذه السورہ، پھر اللہ کریم نے سورہ یوسف ساری نازل فرمائی۔ تو اس سورت کا نام اللہ کریم فرماندا ہے احسن القصص، سارے قصیاں نالوں حسن والا قصہ ہے۔ لفظ قصہ دا لغوی معنی ہے، قصہ دا لغوی معنی ہے تتبع، ایک چیز نو دھل کے پھر وہ نچلی گہرائی جانچن واسطے پھر پیروی کرنا۔ اس واسطے جناب موسیٰ علیہ السلام دی والدہ نے جدو جناب موسیٰ نو تابوت وچ پا کے دریا وچ روڑ دیتا سی نا، اپنی بیٹی نو فرمایا سی بیٹی میں تیرے ویر نو تابوت وچ پا کے روڑ دیتا ہے، شیر خار موسیٰ نو دریا وچ بہا دیتا ہے، تو سی ہے تو پیچھے پیچھے جا کے ویکھ تابوت کدھر جاندا ہے۔ پتہ چلیا کہ لفظ قصہ دا معنی ہے پیچھا کرنا۔ تے اس واسطے جڑا قصہ وہ ہوندا ہے نا، وہ کسی چیز نو ترتیب نال پیچھے پیچھے چلدا ہے، حتیٰ کہ جنہوں وہ قصہ سنا رہا ہوں انہوں نے ایک ترتیب نال سارا مضمون ذہن وچ حاضر ہو جاتا۔ ایک قصہ رب نے فرمایا احسن القصص، اندازہ فرماؤ قرآن دا اسلوب بیان کتنا سونا۔ فرمایا میرے پیارے محبوب نحن نقص علیک احسن القصص، اے وہ دعا دے مکھڑے والے تیرے سینے تے اسی او قصہ بیان کرن لگے ہاں جڑا ساری دنیا دیاں کہانیاں تو حسن والی کہانی ہے۔ اللہ کریم نے احسن القصص بیان فرمایا، مفسرین نے وجہ بیان فرمائیاں۔ پہلی اور بڑی وجہ ہے وہ قصہ حسن و جمال والا کیوں نہ ٹھہرے، وہ جدے وچ اس نبی دا ذکر ہے جڑا ساری دنیا تو سونا ہے،
اللہ کریم نے حسن دے 10 حصے فرمائے، وہ ایک حصہ جناب ساری کائنات نو دتا اور 9 حصے جناب یوسف علیہ السلام کلیاں دے حصے آ گئے، وہ اینے حسن والے، حسن دے تاجدار دا ذکر ہے، حسن دے شہنشاہ دا ذکر ہے، کیوں نہ احسن القصص ٹھہرے بعد۔ دوسری وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ اللہ کریم نے قرآن پاک میں بے شمار نبیاں دا ذکر فرمایا ہے اور کئی جگہ تے فرمایا ہے، لیکن جناب یوسف دے ذکر ہوں کچھ خصوصیتاں حاصل نہیں۔ پہلی بات سنو، علماء فرماتے نے جناب آدم علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 12 سورتاں وچ موجود ہے، دنیا وچ 12 سورتاں وچ موجود ہے، اور جناب نوح علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 6 سورتاں وچ موجود ہے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 18 سورتاں وچ موجود ہے، اور جناب لوط علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 9 سورتاں وچ موجود ہے، اور جناب شعیب علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 3 سورتاں وچ موجود ہے، جناب زکریا علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 3 سورتاں وچ موجود ہے، اور جناب عزیر علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 2 سورتاں وچ موجود ہے، اور جناب سلیمان علیہ السلام دا ذکر قرآن پاک دیاں 4 سورتاں وچ موجود ہے، اور جناب داؤد علیہ السلام جناب سلیمان دے ابا جی دا ذکر قرآن پاک دیاں صرف 5 سورتاں موجود ہے، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام دا ذکر 9 سورتاں موجود ہے۔ صرف جناب یوسف علیہ السلام نے جنہ دے ذکر دی مکمل تے پوری صورت موجود ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، رب فرماندا ہے اسی سارے قصیاں وچوں سونا قصہ تے سونی بات اے حبیب تواڈے نال بیان کرنے ہاں۔ اللہ دے پیارے محبوب کریم نے فرمایا، آپ دے فرمان دا مفہوم اور خلاصہ حدیث بالمعنی، او جویں قرآن پاک دیاں سورتاں جیڑیاں نے دینی فائدے دینیاں نے، اخروی برکتاں دینیاں نے۔ مثال دے طور تے آقا دا فرمان ہے، ایک مرتبہ او جنے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لی پورے قرآن دا ثواب، ہما جنے 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لی ان پورے قرآن دا ثواب۔ اللہ دے پیارے محبوب کریم نے فرمایا، غلامو علی ھذا القیاس، او اسی طرح جڑا بندہ غمگین ہوئے، جنوں غماں نے گھیرا پایا ہوئے، جنوں مصیبتاں ہر پاسوں گھیرا پایا، اللہ دے محبوب نے فرمایا اس بندے نوں سورہ انعام کی تلاوت کرنی چاہیے۔ سورہ ہمارا جنوں 4 چفیری مصیبتاں نے پریشان رکھیا ہوئے، وہ سورہ انعام دی تلاوت کرے۔ اور پیارے آقا نے فرمایا، او بندہ جنوں دشمناں دا ڈر اور عذاب قبر دا خطرہ رہندا ہوئے، او بندہ سورہ اعراف دیاں آیتاں پڑھے، رب نو ہر خطرے تو بے خوف کر دے گا۔ آپ نے فرمایا، او بندہ جے دل وچ خیال ہوئے، جی تمنا اے ہوئے کہ میرے چو منافقت ختم ہو جائے اور مینوں کسے بے ایمان، کسے حاسد اور کسے منافق دے شر تو مینوں تکلیف نہ پہنچے، آقا نے فرمایا وہ سورہ انفال دی تلاوت کرے۔ صحابہ پھر پوچھیا، عرض کیتا آقا او بندہ جنوں دل دیاں بیماریاں ہون، جدا دل گھٹدا ہوئے، جدا دل گھبراندا ہوئے، حضور جدے دل نوں ہول آوندے ہن او کیڑی سورت پڑھے؟ آقا نے فرمایا قرآن دیاں آخری 2 سورتاں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھو دا دل ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر عرض کیتا آقا اے دسو نا جنوں ایویں غصہ آ جاوے اپنے بچیاں تے بیوی تے رشتہ داراں تے ایویں غصہ آ جائے اپنے آپ کو باہر ہو پوے، حضور او کیڑی سورت پڑھے؟ آپ نے فرمایا سورہ العصر پڑھ لے۔ پھر صحابہ عرض کیتا حضور اے تے تساں وکھرے وکھرے کام دیاں وکھریاں صورتاں دسیاں نے، حضور ایسا بھی ہے کہ کوئی ایک سورت بندہ پڑھے تے سارے کام حل ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے غلاموں، جڑا بندہ سورہ یوسف پڑھ لے انہیں سارے فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اتنے حسن والی بات، اتنی عظمت والی بات، اتنے نکھار والی بات، فرمایا صرف ایک پڑھ لے گا تے سارے مقصد حل ہو جائیں گے، ساری برکتاں جو مختلف صورتاں پڑھیاں نوں حاصل ہوندیاں سن وہ صرف سورہ یوسف پڑھ لے گا تے ساری حاصل۔ اللہ کریم عز و جل نے اس مبارک سورت دا آغاز بھی دیگر چند سور دی طرح حروف مقطعات تو شروع فرمایا، الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، فرمایا اے بیان کرنے والی کتاب دیاں مبارک آیتاں نے، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اساں انہاں نوں عربی وچ نازل کیتا ہے اے لوگوں تاکہ تانوں سمجھ آ جائے، تاکہ تسی سمجھ جاؤ۔ اور اے حسن و جمال والا قصہ جناب یوسف کریم علیہ الصلوۃ والسلام، میرے پیارے آقا حضور نبی کریم سابق صلی اللہ علیہ وسلم، روایت جناب ابو سعید خدری آقا فرماتے ہیں رأیت لیلۃ اسرا یوسف کالقمر لیلۃ الفجر،
آقا فرماندے نے میں شب معراج جدوں سفر معراج تے گیا نا تے میں آسماناں تے جناب یوسف علیہ السلام نو ویکھیا صحابہ ایڈا سونا نبی کل قمر لیلۃ البدر جویں 14ویں رات دا چاند ہوندا ہے ایڈے سونے جناب یوسف علیہ السلام تے کسے دے حسن دی عظمت یا کسے دے حسن دی ایک بلندی اور مقام اس تو زیادہ اور کی ہو سکتا ہے کہ امام الانبیاء اپنی مبارک زبان نال فرماندے نے کہ میں جناب یوسف نو ویکھیا شب معراج کل قمر لیلۃ البدر جویں 14ویں رات دا چاند اس طرح جناب یوسف دا چہرہ میں ویکھیا ایڈے سونے جناب یوسف خواب دیکھیا 11 تارے چند اور سورج نے سجدہ کیا ہے. صاحب کشاف نے یہ روایت نقل کی تھی کہ یہودی علماء اکٹھے ہو کے آئے آ کے ساڈے نبی کریم صحابہ کو صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جی وہ تارے کیڑے نے انہاں تاریاں دے نام کی نے جنہاں سجدہ کیتا جناب یوسف علیہ السلام. تو آقا نے فرمایا جی میں دس دیواں تے ایمان لے آؤ جی میں دس دیواں تے ایمان لے آؤ گے کہنے لگے ایمان لے آؤ. میرے آقا نے فرمایا سن لو انہاں 11 تارے دے نام جری جان تارک زیال قابس عمودان فلیق مصباح بروج فرق ذوالکفلین یہ ان تاریاں دے نام نے جنہ جناب یوسف علیہ السلام نے سجدہ کیا اور ایک چاند ایک نام سورج. اور وہ یہودی جو بات پوچھ رہے ایسا نہ انہوں نے سنیا تو کہنے لگے اللہ دی قسم اساں جڑا اپنی کتاباں چ پڑھیا بالکل یہ ہوئی نہ تسی سچے نبی ہو اسی تہاڈی نبوت نو تسلیم کرنے ہیں. جناب یوسف اپنے مشفق ابا جی نو اپنی خواب بیان کر دیں. یہ واقعہ تے اتنا طویل ہے اگر یہ مکمل شرح و بسر میں بیان کیتا جائے تو 4 جمعے درکنار پورا سال بسر ہو جائے. لیکن چونکہ فقط 4 جمعے سمیٹ کے چند اہم پہلو جڑے نے وہ بیان کیتے جان گے. جناب یوسف خواب دیکھا جناب یعقوب دے سامنے عرض کیتا ہے جناب پیارے ابا جی انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین. ابا جی میں خواب دیکھا 11 تارے چند تے سورج نے مینوں سجدہ کیتا ہے. اللہ دے پیارے محبوب کریم رب دے سارے نبی رب دے لاڈلے نبی نے رب دے پیارے نبی نے جناب یعقوب علیہ السلام خواب سنیا. خواب سن کے فرمایا میرے پیارے بیٹے لا تقصص رؤیا کا علی اخواتک اے میرے پیارے بیٹے اپنا خواب اپنے بھائیاں نو نہ دسنا. شیطان انسان دا دشمن ہے. جب تو اپنے بھائیاں نو خواب دسے گا اگر انہاں نو خواب دی یعنی خبر لگ گئی سمجھ آ گئی پتہ لگ گیا وہ خیال کرن گے اے ساڈے کولوں سجدہ کروان دیاں سوچاں رکھدا ہے. بیٹا شیطان انہاں دے دل وچ حسد پیدا کر دے گا. حسد دی بیماری وہ بیماری ہے جن نے بڑیاں بڑیاں کامیاب منزلاں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے. بیٹا اپنے بھائیاں نو خواب نہ دسنا. اس خواب دی تعبیر بڑی اہم ہے. اے میرے پیارے بیٹا یاد رکھنا اے خواب معمولی خواب نہیں. وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ. اے پیارے بیٹا رب نے تینوں چن لینے اور رب تینوں خواباں دی تعبیر سکھائے گا. اللہ بڑے علماں دے خزانے دے گا. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ اللہ تیرے پہ اپنی نعمت مکمل کرنی ہے. وعلی آل یعقوب اور میری آل پہ رب نے اپنی نعمت مکمل کرنی ہے. کما اتمها علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق. میرے پیارے بیٹے جویں اللہ نے پہلے تیرے ابا و اجداد جناب اسحاق اور جناب ابراہیم تے اپنی نعمتاں مکمل کیتیاں رب نے تیرے تے اور میری دوسری اولاد تے اپنی نعمت مکمل کرنی ہے. خواب نہ دسنا خواب نہ دسنا حسد دی بیماری پھیلے گی. یہ گل ہو رہی آنے والے وقت دیاں خبراں انج کہہ لو غیب دیاں خبراں جناب یعقوب علیہ السلام دستے جڑیاں خبراں غیب دیاں خبراں. ظاہر بات ہے اللہ تینوں چنے گا خواباں دی تعبیر سکھائے گا نعمت مکمل ہوئے گی اشرا ہوئے گا. یہ غیب دیاں خبراں نے نا. این اس وقت دیوار دے پچھلی طرف جناب یوسف دی سوتیلی والدہ سن رہی فوراً جا کے اپنے دوسرے بیٹے نو دس دیتا یہ جڑا تہاڈا بھائی ہے نا یوسف یہ تہاڈے کولوں سجدے کروان دیاں سوچاں تے خواباں ویندا رہ پیا. لوگ سوال کرتے ہیں دیکھو جی جے علم غیب سی تے ایڈی دور دے واقعات جناب یعقوب علیہ السلام نے ویکھ لے تے پتہ نہ چلیا کان دے پیچھے کوئی سنن دیا ہے.
اینی دور دیا چیزاں تے ویکھ لیاں لیکن دیوار دے پیچھے دی خبر نہ ہوئی. جے غائب ہوندا تے کہہ دندے یوسف چپ کر، بیٹا کوئی سن لیا ہے، بیٹا کوئی سن لیا وے، اے خواب دا راز کھل جائے گا پھر کسی موقع تے بیان کرنا. ایسا کیوں نہ کیا؟ ادھر اینی دور دے راز پہ دس دیں. تو سامعین، اللہ کریم عز و جل نے اپنے محبوباں نوں نبیاں نوں علم دے خزانے عطا فرمائے. وہ علیحدہ بات ہے کسی حکمت کی وجہ تو کسی مسئلے ولو کسی چیز ولو توجہ ہٹا لے جائے. یہ ایک نفیس ترین علماء نے مثال بیان فرمائی. ایک بندہ نماز پڑھ دے، ظہر دے فرض پڑھ دے، 2 رکعتاں پڑھ کے بیٹھی دا کہ اٹھی دا لیکن اٹھ پیندا، یا 3 پڑھ کے اٹھی دا وہ بہ جاندا. انہوں علم تے ہے نا کہ ظہر دے فرض 4 نے، علم تے ہے نا، انہوں علم تے ہے نا کہ 2 تو بعد بیٹھی دا، لیکن یہ جڑا اٹھیا ہے انہوں کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ بے علم ہے، انج کہہ سکتے کہ یہ توجہ نہیں رہی. علم دی نفی نہیں، پتہ ہے کہ ظہر دے فرض 4 نے. اگر کوئی 5ویں رکعت واسطے اٹھ جائے کہ انہوں کو پگلا انج نہیں کہے گا کہ بے علم ہے، جاہل ہے. وہ جاہل نہیں، اس وقت وہ توجہ نہیں رہی. جناب یعقوب نو پتہ ہے، لیکن اللہ کریم ایسے حالات خود پیدا کر دینا نا کہ توجہ ہٹ جائے. جے توجہ ہٹ دی نا، وہ خبر باہر نکل دی نا، بھائی حسد کر دے کیویں، باہر کھڑ دے کیویں، فراڈ کر دے کیویں، کنویں چ چھڑ دے کیویں، آپ مصر دے بازار وچ وک دے کیویں، اور جیلاں کٹ دے کٹاندے آپ شہنشاہ مصر بن دے کیویں، اور بھائی کنگال بن کے گلے دے حصول واسطے جاندے کیویں، اور سجدہ کر دے کیویں، تے خواب دی تعبیر کیویں پوری ہوئی. حالانکہ جناب یعقوب علیہ السلام خود فرما چکے نے، بیٹا تیرے تے رب نے نعمتاں مکمل کرنیاں نے، تینوں چننا ہے، خواباں دی تعبیر سکھانی ہے، خود فرما چکے. آخر پھر رب دا قرآن فرماندا وہ ویلا آیا، اللہ کریم نے فرمایا کی ہو رہا، لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین. سوال کرنے والے واسطے نشانیاں نے. سوال کرنے والے کون نے؟ مشرکین مکہ. اے پیارے محبوب جی میں تیری مخالفت کر دینے، حسد کر دینے، بغض کر دینے، مخالفت کر دینے، راواں تے کنڈے بچھان دینے. ایک وہ ویلا آئے گا جویں جناب یوسف علیہ السلام دی مخالفت کرنے والے تے کھوت سٹنے والے، ریشم تو نرم و نازک رخساراں تے تھپڑ مارنے والے. ایک وہ ویلا آیا سامنے جھک گئے. اس طرح پیارے مکے دیاں وادیاں اے منظر بھی ویکھن گیاں جنہ لوکاں تیرے راواں چ کنڈے بچھائے نے محبوب، جنہ تیرے دند شہید، جنہ لوکاں تیرے تے ظلم و ستم دے یعنی بازار گرم کیتے نے. پیارے او وقت آئے گا حرم کعبہ دی سرزمین ہوے گی، اے سارے مجرم اپنی گردناں جھکا کے کھڑے ہون گے، تیرے فیصلے دے منتظر ہون گے. پھر دنیا نے او منظر بھی ویکھیا. ادھر جناب یوسف علیہ السلام دے بھائی اکٹھے ہو کے سر جوڑ کے بیٹھے. خیال آ رہا نالے عمروں چھوٹا، نالے باپ اتنا پیار بھی زیادہ کرے. ہوں جھوٹیاں خواباں بنا بنا کے ابا جی نو سنا کے سارا پیار ہور کھچ لے گا اپنے وال. اسی کس پاسے جاواں گے؟ یہ دونوں بھائی رہی لے جائے، ساتھی چنگے دونوں بھائی اے رہی لے جائے. 10 بھائی اسی شیر بہادر کس گنتی وچ آئے. یہ دونوں بھرا باپ نو بہتے پیارے. ساڈے وال نظر ہی کو نہیں، ساڈے وال پیاری اونی شفقت نہیں جنی انہاں نالے. اس طرح کرو اے جناب یوسف نو وچوں باہر کڈو، ایسا طریقہ کرو قتل کر دیو، باپ دیاں نظراں تو اوجھل کر دیو، غائب کر دیو. جدوں باپ یوسف نو نہ ویکھے گا پھر کی ہوے گا؟ باپ دا چہرہ تواڈے وال ہو جائے گا. او شفقتاں، او محبتاں، او پیار جڑا یوسف نو ملدا پھر تانوں مل جائے گا. صلاح کیتا، مشورہ کیتا، جناب یوسف علیہ السلام دے بارے پورا پروگرام ترتیب دیتا، اور جناب یعقوب علیہ السلام دے سامنے آ کے کہندے نے اے پیارے ابا جی کی ہویا ہے تانوں؟ تساں کدی یوسف نو ساڈے نال کلیا ہی نہیں، تساں کدی اعتبار ہی نہیں کیتا، تساں کدی ساڈا بھروسہ ہی نہیں کیتا. یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون. ابا جی کدی ساڈا بھروسہ بھی کریا کرو نا، اسی بھی تواڈے بیٹے ہاں، اسی بھی تواڈے جائے ہاں. جویں یوسف تواڈا لخت جگر ہے، اسی بھی اس طرح تواڈے بیٹے ہاں. اسی یوسف دے خیر خواہ ہاں، اے دے دشمن نہیں، اے دے ویری نہیں، اسی مخالف نہیں. ابا جی اینو ساڈے نال کھلو، ارسلہ معنا غدن یرتا و یلعب. ابا جی دیر نہ کرو، اینو کل ہی ساڈے نال کھلو، جنگلاں دے پھل کھائے گا، کھیل کود آئے گا، ذرا کھلیاں ہواواں ہو آئے گا.
طبیعت دی ٹھیک ہو جائے گی ساڈے نال پہ محبت اور عقیدت نہ پڑھیا جائے تو پھر نکتہ چینی کا موقع نہیں ملتا. مگر اچھ حدیث دانی کا دعویٰ کرنے والے اور اپنے آپ یعنی کہ حدیث دے مالک اور وارث کہلانے والے اتنی غداری نال قرآن پاک پڑھ دے رہے کہ سارا زور نبیاں دی شان تے تنقید کر دیا، اعتراض کر دیا انج کیوں سی، انج کیوں ہویا، خبر ہوندی کہ انج کیوں ہوندا، انج کیوں ہوندا. توجہ نال سننا، علم غیب دے بہت اعتراض سورہ یوسف تو کیتے جاندے نے. سنو گے تمہیں پتا چلے گا نبیاں دے علم غیب دا جنہ ثبوت اس صورت میں کتے بھی نہیں. جناب یعقوب نے فرمایا تسی میرے یوسف نو نال کھڑنا ہے تو سنو، میں انی لا یحزننی، میں تسی جو لے جاؤ نا تے پکی گل ہے کہ مینوں غم ہوے گا. مینوں آپ ایک کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ میرے بیٹے نے وہ بھی بیٹا ہے؟ بھائی بھائی تو ظلم نہیں کرے گا، آپ کو نہیں پتا؟ میں مینوں غم ہوے گا اور مینوں یہ بھی ڈر ہے یا کو نہ حسب کہ یوسف نو کوئی بھیڑیا نہ کھا دے. کیا جنگلوں میں صرف بھیڑیے دشمن انسان کا اور درندہ کوئی نہیں؟ آپ نے سارے درندے کا نام چھڑ کے صرف بھیڑیے کا نام کیوں لیا؟ پتا سی کہ انہیں آ کے پھر اس طرح کہنا، انہیں آ کے جو کہنا میں انہوں نے پہلو دس دینا. مگر نہ آپ کو پتا سی کہ میرے شیراں ورگے یہ 12 پتر شیراں ورگے جنہوں کے سامنے کوئی درندہ نہیں ٹھہر سکتا، اتنے بلند مضبوط لوہے ورگے جسم درندے جی کی مجال کے نہ کوئی یوسف کھو کے لا دے. پتا سی نا انہیں اس طرح کہنا. ہوں مینو ڈر وانتم عنہ غافلون، تسی غفلت وچ ہو. یہ علماء نے کئی مفہوم بیان کیتے نے. جناب یعقوب اپنے پتروں کہہ رہے ہیں کہ تسی جناب یوسف دی عظمت تو غافل ہو، تمہیں نہیں پتا، تسی بے خبر ہو. جو میں محبت اتنا زیادہ کرنا تسی اس زیادتی محبت بھی بے خبر ہو کہ کیوں کر تسی نہیں سمجھ سکتے. دوسرا مطلب ہے کہ تسی جنگل چ جاؤ تو بے خبر ہو جو تو بھیڑیا کھا جائے، میں دکھ ہوے گا. بیٹے کہنے لگے لئن آقا لہ الذئب ونحن عصبہ، اسی جماعت ہے پوری تو سارے کو بھیڑیا کھو کے کھا جائے گا. انا اذا لخاسرون، پھر تو ڈب کے مرن کی گل ہے، سارے کو کھا جائے گا. پھر آپ نے فرمایا اچھا تسی اصرار کر دو، ضداں کر دو. تو جناب یوسف علیہ السلام خود بولتے کہ ابا جی اجازت دے دے، وہ میرے ویر نے، میرے ویری نہیں، میرے ویر نے ویری نہیں، میرے بھائی نے، میرے بھائی نے، میرے دشمن تے نہیں نا. ابا جی مینوں اجازت دو، میں سیر کرنی ہے، میرا اپنا دل کرتا ہے کھلی آب و ہوا وچ جاواں، اپنے بھائیاں دے نال جنگل دی سیر کراں. ابا جی جنگلاں دے پھل کھاواں، جنگلاں وچ چردیاں بکریاں دا دودھ پیواں، میرا اپنا دل کردا ہے. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بیٹا تینوں نہیں پتا، بیٹا ہر دم تیرے حاضر ہوندیاں دل نوں صبر نہ آوے، کیوں کر تیرے وچ وچھوڑے سارا دن وہاوے. پتر تو میرے کول ہونا ہے، 2 گھڑیاں واسطے کمرے تو باہر نکل جائے تو مینوں صبر نہیں ہوندا. اور پتر جنوں سارا دن نہ دسے گا پھر مینوں سہارا کیویں ملے گا؟ پیارے نے ہر دم تیرے حاضر ہوندیاں دل نوں صبر نہ آوے، تے کیوں کر تیرے وچ وچھوڑے تے سارا روز ہاوے. او سختی جنگل تد نہ معلوم، او نازاں دے وچ پلیوں. او بیٹا جنگلاں دیاں سختیاں تو نہیں جاندا، تیرے ریشم تو نرم پیر نے. او بیٹا پتھراں نکیلے پتھراں تے چلے گا، سختی جنگل تد نہ معلوم، نازاں دے وچ پلیوں. تے نال براواں مینوں چھوڑ حجرے کلا توے چلوں. بیٹا ٹھہر جو بات سنو. لیکن جناب یوسف بھی اصرار کر دیں ابا جی جانے، ادھر بھائیاں بھی اصرار کیتا، منصوبے پکے بن گئے، تیاریاں ہو گئیاں. کنعان تو باہر او درخت جتھے سارے لوگ اپنے اپنے پراہنیاں نوں الوداع کرنے واسطے جاندے نے، اپنے مہماناں دا استقبال کرنے واسطے آندے نے. جناب یعقوب علیہ السلام اکھاں وچ آنسو نے، خود اوتھے آ گئے نے اور ایک شربت دی بوتل پھڑی ہے. جناب یعقوب دے پتراں پوچھیا ابا جی کی کرنی ہے؟ فرمایا اینوں نال لے جاؤ، جتھے یوسف نوں پیاس لگے اینوں ٹھنڈا پانی پلایا جے، گرم پانی نہ پلایا، ویکھیو جے دھوپ دے وچ نہ پھڑایو جے، ٹھنڈا پانی پلانا.
جدو آپ الوداع کرنے لگے نے نظراں تو اوجل جناب یوسف ہون لگے نے کی منظر آ دردا ہن خالی خانے پابت دخل مکانا او محبوبان ودیا کر دیاں او مشکل بچ دیاں جانا پھر محبوب سراں دا حسن دا مالک ہووے اتنا حسین و جمیل ہووے رب نے حسن دے 9 حصے دیتے ہون او بیٹے تے پھر ہر ایک نو پیارے نے او پھر پچھلی عمر دے بیٹے او پھر بیٹا بھی نبی اور حسن دا مالک اینا خوبصورت شہزادہ نظرہ تو جدا ہونے والا یا دردا ہن خالی خانے پاوچ دخل مکانا محبوبان ودیا کر دیاں مشکل بچ دیاں جانا صاحب روح المانی نے الفاظ نقل کیتے نے فلما جاء قوبه يحملونه على ركابهم ويعقوب ينظر إليهم فلما بعدوا عنه وساروا إلى الصخرة ألقوه إلى الأرض وأظهروا له ما في أنفسهم من العداوة کہ جنت جناب یعقوب علیہ السلام بندے رہے اپنے موڈیاں کے اٹھایا شفقت نہ کھڑیا فلما بعدوا عنه جدو جناب یعقوب دی نظرہ تو اوجل ہوئے وساروا الى الصخرة ایک چٹان دے چلے دے اونے ہوئے فوراً القوہ الى الارض زمین تے پھینک دیتا اور ادھر جناب یعقوب علیہ السلام جن میں عہدے بڑے نے انیاں آزمائشاں بھی پھر جدائی ہے جدائی ساڈے استاد محترم دارالعلوم جامعہ نمیہ دے شیخ الحدیث مولانا عبد اللطیف صاحب آپ فرماندے نے کہ اپنے استاد پکھی شریف والے شاہ صاحب کو بیٹھے تھا رحمت اللہ تعالی آپ نے ایک مجھ خریدی مجھ وہ مدرسے دے ویڑے وچ لیا کے بنی نا تے مجھ کلے دے دوالے پو گئے ڈنگر نو نویں جگہ تے بنیے نا تے اس طرح کر دیں نالے مجھ اڑنگے تے بے قراری دا اظہار کرے تے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی رکت انگیز لہجے تے فرمان لگے جدائی تے ڈنگر بھی نہیں صحیح جدائی تے ڈنگر بھی نہیں صحیح جدائی تے مجھا بھی نہیں صحیح بے قرار ہو جاتے جتھے دن گزاریا ہوندا ہے او جگہ جانور اور ڈنگر چھڈن تے بھی غمزدہ ہو جاندے تے پھر نبی ابن نبی تے جدا ہونے والا بھی نبی کیسا معمولی بات نہیں اس واسطے تے عارف کھڑی فرما دے نا سمجھنے قسم خدا پناہ خدا دی اوکھے زخم جدائیاں او پہلے لوگ جدائیاں بھاروں او دین دے گئے نے دعائیاں یہ جدائیاں معمولی بات نہیں پھر جنہ وڈی شان ہے جننے وڈے عہدے نے ہوڑیاں آزمائشاں نے وہ دے امتحان نے جدوں آپ دے بھائی آپ نو لے کے زمین تے سٹیا زمین تے سٹیا نال غضب مار چپیڑا سرخ کیتے رخ سارے پھینک کے سٹیا دھرتی اتے وہ زخم لگے تن سارے او جسم جد ورگا سونا جسم چشمے فلک نے اج تک ویکھیا ہی نہیں سی ایڈا نرم و نازک بدن ایڈا سونا جسم اینا حسین شہزادہ جدو دی دنیا بنی ہے اس دور تک کسی جے ویکھیا ہی نہیں سی لیکن اینے حسن والا شہزادہ زمین تے سٹ دینے پہ تھپڑ مار دینے پہ جناب یوسف جس بھائی وال دوڑ کے جاندے نے اور بھائی مینوں پھڑ مینوں بچا وہ دھکا دے کے پھر پیچھے چھوڑ دیندے آ پھر پیچھے پیر ڈگدے نے پھر اٹھ کے کسی ہور بھرا وال جاندے نے وہ پھر دھکا ماردا پھر ڈگ پیندے نے جدوں آپ نو ہر پاسوں دھکے وجدے نے پہ اور زخم وجدے نے پہ نکیلے پتھراں تے نازک جسم ڈگدا خون رسدا پیا خون سیندا پیا اچانک آپ نو ہنسی آ گئی حجت الاسلام جناب امام غزالی فرماتے ہیں اچانک آپ نو ہنسا آ گیا ہنسی آ گئی آپ دے بھائی ٹھہر گئے کہنے لگے یوسف ہنسے کیوں کی سبب ہے کی چیز نظر آئی ہے جناب یوسف نے فرمایا بھائیو ہنسیا اس واسطے ایک دن میں کنعان بیٹھے ہوں جدو میرے بھائی تسی سارے جنگل چو گھر آئے سو تسی حویلی وچ کٹھے داخل ہوئے سو میرے دل وچ خیال آ رہا جدے برا ایڈے جوان اینے شیراں ورگے ہون اور اینے بہتے ہون کوئی دنیا دی طاقت اودے وال انگل نہیں اٹھا سکتی خیال اے آ رہا اج ہنسی اس گل تے آئیے اور جنہ بھراواں دی طاقت تے مان کیتا سی وہ دھکے مار دینے پے خیال تے آیا سی ایڈے جوان بھرا
شیراں ورگے طاقتور اور ایڈے سونے جوان اور اینے زیادہ درجن پائی میرے اینے زیادہ خیال آ رہا یوسف وہ تیرے بھرا اینے زیادہ نے اینی طاقت والے نے کوئی دنیا دا جابر کوئی کسی قسم دا بندہ تیرے وال انگل نہیں اٹھا سکتا ہن ہنسی آ گئی ہے اور جنہ بھراواں تے ناز کیتا سی جنہ دی طاقت تے بھروسہ تے مان کیتا ہے اج اپنے ہتھیں دھکے مار دینے پے ادھر جناب یعقوب علیہ السلام ودیا کر کے واپس آ گئے ایک قصہ من حیث القصہ نہیں کچھ چیزاں ایسیاں جڑیاں ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل نے جناب یعقوب علیہ السلام آئے اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام قرآن کریم نے فرمایا کہ جس وقت مار مار کے دلان دی پڑھاس کر لی کہنے لگے تو آنا مینوں خواب آئیے تے سجدے 11 تاریاں نے کیتے نے تے چند سورج نے ساڈے کولوں سجدے کروان دی سوچ نے پھر فیصلہ کیتا کہ این یجعلوہ فی غیابۃ الجب کہ کسے ایسے کھوہ وچ سٹو جدے وچ سٹیا نظر نہ آوے غیابہ ایسے ٹوئے نو کہندے نے جدے وچ ہنیرا ہو جدے اندر تاریکی ہوے اور جب ایسے کنویں نو کہندے نے جدے وچ پانی ہو یعنی ایسے ڈونگے کھوہ وچ سٹو جتے ہنیرا ہوے تے نظر نہ آئے سٹن لگے آپ دے مبارک بدن تو کپڑے اتار کے اور نوری بدن دے چمکاں تو مفسرین کرام فرماندے نے کہ جناب یعقوب علیہ السلام نے او کرتا جدن جناب ابراہیم علیہ السلام آگ وچ نمرود دی چیخا وچ گئے سن نا تو جنت وچوں جڑا کرتا جبریل نے لیا کے پوایا سی نا او کرتا جناب ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسحاق نو دے دیتا جناب اسحاق نے اپنے بیٹے جناب یعقوب نو دیتا سی اور جناب یعقوب نے کرتے دا تویز بنا کے اپنے بیٹے دے گلے میں پا دیتا سی اور جب خوہ میں سٹن لگے جبریل امین نے وہ کرتا کھول کے جناب یوسف دے گلے میں پا دیتا پتہ لگیا کہ جناب یعقوب نو پہلے پتا سی میں جڑا تویز بنا دیا اے سلام وچ خوہ وچ کام آئے یاد رکھنا جے عظمتاں شاناں انیاں نے جو حسن رب نے سب تو زیادہ دیتا ہے تے کام آزمائشاں بھی ہو جیاں نے پتھر بھی سہ نہیں سکتے بڑے بڑے مضبوط حوصلیاں والے سر تے باواں رکھ کے دوڑ جاندے نے اللہ دا قرآن فرماندا ہے جدوں سٹن لگے نے خوہ دے وچ سٹن لگے نے رسی لٹکائی جدوں درمیان وچ آپ گئے چھری لے کے رسی نو کٹ دتا کہ خوہ دے وچ نیچے گرے اور زخم آئے تے روح پرواز ہو جائے معاملہ ختم ہو جائے لیکن اللہ کریم نے فرمایا میرے جبریل آج اپنی فرشتیاں والی پرواز دا مظاہرہ کر میرے محبوب نبی دے محبوب بیٹے نو خوہ وچ ڈگن تو پہلا جا کے اپنے پر بچھا دے اب درمیان چ پہنچ چکے نے جدوں جبریل دی پرواز شروع انہیں دے درمیان چ پہنچ چکے نے جدوں جبریل دی پرواز سدرۃ المنتہا تو شروع سدرۃ المنتہا دے اس مکین جبریل امین ایسی پرواز کہ تھلے ڈگنے تو پہلے آ کے اپنے نورانی پر بچھا دے اور کنویں دے وچ ایک پتھر سی بادب طریقے نہ پتھر تے بٹھا دیا اللہ کریم فرماندا ہے لک واوحینا الیہ لتنبئنہم بامرہم ھذا وہم لا یشعرون اس وقت فرمایا اللہ کریم نے اے پیارے یوسف گھبرا نہ جانا اور روشن مستقبل تیرا راہ ویکھ رہا ہے تیری زندگی دی آخری منزل ہے کنواں نہیں مصر دا تخت تیرا راہ ویندا پیا اور مصر دے شہنشاہ دی بیوی تیرے عقد میں آنے کا منتظر ہے اور کامیابیاں روشن مستقبل تیرا انتظار کردا پیا اے پیارے یوسف ایک ایسا وقت آئے گا اے تیرے تے ظلم کرنے والے اے سوالی تے غلام بن کے تیرے سامنے کھڑے ہوں گے لتنبئنہم بامرہم ھذا ضرور بر ضرور تو انہاں دے اج والے کردار دی گل دسنی ہے وہم لا یشعرون تے انہاں تینوں سیاںنا نہیں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اے مبارک الہام پیغام جس نے جناب یوسف علیہ السلام نے مزید حوصلے عطا یار گھبرانا نہیں ایک ایسا وقت آنے والا ہے ایک ایسا لمحہ آنے والا ہے کہ جدو مصر دے تسی حکمران ہوو گے عزیز مصر ہوو گے اور اے جڑے بھائی نے کنگال ہو کے غریبی اتوں
بھکھے مردے بھیک منگدے جدوں اناج اور غلے کی خاطر سوالی بن کے جان گے ادو شہنشاہ مصر تسی ہو گے لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا. یہ خبر بھی غیب دی ہے نا کہ اللہ کریم نے جناب یوسف نو کئی سال بعد آنے والی خبر دسی. تو جناب یوسف نو اتنے سال بعد آنے والے واقعے کا پتہ چلیا کہ نہ چلیا؟ بولو نا. تو پتہ چلیا کہ آنے والے وقت دا لوگ آندے نے کسی نے نہیں پتا کل کی ہوئے گا، ایسے تے کئی 100 کل آ جائے. آپ خوہ دے وچ سوال پیدا ہوتا ہے جناب یعقوب علیہ السلام جو رو رو کے اپنا برا حال کرتے ہیں پے انہوں نے نہیں پتا کہ میرا یوسف کسی. بیٹیاں نے خوہ چھٹیا چھٹ کے نا وجاؤ اباہم عشاء یبکون. ہنیرے دا انتظار کیتا رات پوے گی تو پھر جاواں کیونکہ نکلی رونا ہے نکلی تے ہنیرے وچ بناوٹ چھپ جائے گی. ہنیرے چ نکلی رونا جی گنے گئے نا تے نکلی رونے والا پہچانیا جاتا ہے. ہنیرے تے جا کے روواں گے. ایک بندہ تقریر کرتا کہنے لگا دیکھو جی لوگ کہتے ہیں جی ماتم دا تے رون پٹن دا ثبوت نہیں. دیکھو قرآن چ لکھا یوسف علیہ السلام دے بھائی ماتم کرتے تو روندے آئے. جڑے ماتم کرتے ہیں نا وہ اپنے ثبوت میں آیات میں پیش کرنا. دیکھو جی قرآن چ لکھا ہے میں بالکل صحیح لکھا ہے تو قرآن چ بھی موجود ہے نا. اور رونے والے مجرم بھی آپ ہی سن. اور رونے والے ہاں جی دیکھو جی کتنے لکھا نہیں قرآن چ لکھا جب کون کا مانا رونا پٹنا شور پانا رات کو آئے کپڑے پاڑتے تو شور پاندے. قرآن چ لکھا میں کہ لکھا ضرور ہے مگر مجرم رونے والے آپ سن. ہوں بھی معاملہ یہ ہوئی روندے آئے آ کے کہنے لگے یا ابانا اے با انا ذهبنا نستبق. اسی شرط لا کے دوڑن لگ پے ہاں. اساں دوڑ لا دیتی شرط لا کے دوڑ لگ پے تے یوسف نو اساں اپنے سامان کو بٹھایا سی آقا لہ الذئب تے ایک بھیڑیا آ کے کھا گیا ہے. وہ کھا کے تر گئی. وما انت بمؤمن لنا اے ابا جی تساں ساڈی گل تے نہیں مننی ولو کنا صادقین ہے اسی سچے ہیں. اندازہ فرما تساں نہیں مننی لیکن اللہ دے پیارے نبی نے سارا منظر ویندے نے پے. اللہ دا قرآن فرماندا ہے وجاؤ علی قمیصہ بدم کذب. جھوٹا خون جناب یوسف دی قمیض نو لا کے آندا بکری ذبح کر کے نا جناب یوسف دی قمیض لا لی سی نا کھوئی سٹن لگے وہ قمیض خون چ پیوں کے نا تے لین آ کے کیا ابا جی منو بھاویں نہ منو آج ثبوت وچ خون لودا قمیض تواڈے بیٹے. جناب یعقوب علیہ السلام دی اکھاں چ آنسو جاری. امتحان ہے نا. قمیض نو کھولیا قمیض نو کھولیا کھول کے تے فرمایا کنا عقل مند بھیڑیا ہے کہ یوسف سارا وچ کھا گیا تے قمیض نو دند بھی نہیں سلایا. کرتے تے اس دند نہ لایا تے نہ وچ خاک رلایا. جیلا کرتا وہ زندہ لے گیا پھر کسے رنگ چڑھایا. یہ بھیڑیا کرتا لا کے چھٹ گیا پھر میرے یوسف نو زندے نو لے گیا تے رنگ کنے لایا تے جو بھیڑیے کھادا تے کرتے نو داندا دے نشان کیوں نہیں یہ خاک آلودہ کیوں نہیں. وہ آپس کہنے لگے ہاں سوچا سی رات نو رو کے جاواں گے تو فریب کامیاب ہو جائے گا. یہ تو سب تو وڈی غلطی کر بیٹھے ہاں کہ کرتے نو پھاڑے نہیں کرتے نو بھی داغدار کرتے پھاڑ دے خاک چ رون دے خاک چ اچھی طرح انہوں ملا پھر لے آتے تو پھر شاید فراڈ کامیاب ہوتا. انہوں نے پھر بھی خبر نہیں کہ نبی دے سامنے کوئی فراڈ کامیاب نہیں. نبیوں دے سامنے جس طرح کے جھوٹ کامیاب ہو تو پھر نبوت کی عظمت کی ہوئی. وہ لوگ بے قدر نے جڑے نبیاں دے علم تے اعتراض کرتے ہیں کہ این خبر نہیں چاہیے وہ بے قدر نے اور نبیاں دی بارگاہ دے بے وفا نے. جناب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا. فرمایا میرے یوسف نو کسے بھیڑیے نہیں کھاتا
سولت لکم انفسکم امرا، یہ تہاڈی چال اس میں واضح قرآن چ لکھی. پھر بھی جو آخر جناب یعقوب نو پتا نہیں کہ بیوقوف ہے. فرمایا بالکل نہیں، یہ تہاڈی چال ہے. اچھا فصبر جمیل، اچھا میں کی آخنا ہے، میری شان ہے، میں رب دا نبی ہوں تے نبوت دے لائق صبر ہے، میں صبر کرنا. سوال پیدا ہوندا ہے اگر جناب یعقوب علیہ السلام اپنے پتراں دی گل تے یقین کر جاندے کہ بھیڑیا کھا گیا، خدا نہ کرے خدا نخواستہ اج اگر کسی دا بیٹا ٹریفک دے حادثے وچ فوت ہو جائے، ہلاک ہو جائے، او دے باپ نو کو آ کے دسے فلاں جگہ تیرا بیٹا ٹریفک دے حادثے وچ ہلاک ہو گیا ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ باپ اوتھے ہی بیٹھا رہے. ہو سکتا ہے؟ وہ ضرور جائے گا، میں ویکھاں جا کے وہ حالت کی ہے. وہ جسم کا کوئی حصہ باقی تو ہوگا نا. جدو بیٹے آ کے کیا ہوگا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے، اگر آپ من جاندے تو سمجھے میں جا کے دیکھا صحیح اس علاقے کی کوئی بھیڑیا کا نام و نشان ہے بھی کہ نہیں. اگر بھیڑیا کھا گیا تو سارا جسم تو نہیں کھا گیا، کوئی ہڈیاں باقی تو ہون گی نا، کوئی خون کے نشان تو ہون گے نا، کوئی اثار تو ہون گے نا، کوئی نشانی تو ہوگی نا. آپ کچھ بھی ویکھن نہیں گئے، لیکن اس واسطے نہیں گئے کہ ویکھن ہو جائے جنہوں پتا کوئی نہیں. آپ ویکھن کیوں نہیں گئے؟ سانو لوگ آتے نے تھی کہتے نبیوں نے علم غیب ہے، اگر علم غیب ہوں آپ کمرے سے بہ کر ہوں ڈے نے تو خوب تو جا کے پتر نو کڑ کیوں نہیں لیا؟ جب پتا نہیں پتر خوب دے کدیا کیوں نہیں؟ ہمیں اس واسطے نہیں کدیا کہ آپ خود ہی اپنے بیٹے کی خواب کی تدبیر دس چکے تھے. جے کڈ لین کے کام پورے نہیں ہوں وہ کام چلو اللہ وجہ تسلیم یہ گل اس لیے صحیح. لیکن جدو یوسف علیہ السلام کنویں چ نکل کے اگے پھر وکدے وکاندے جدو آپ زلیخا دے محلے میں شہزادیاں والی زندگی بسر کرتے ہیں، ہزاراں قافلے کنان تو آدھے جاندے نے، آپ نے اس دوران ہی خبر کیوں نہیں بھیجی اپنے ابا جی؟ چلو جناب یعقوب تے اس واسطے نہ گئے کہ آپ کو پتا نہیں، بطور کئی جاہلاں دے آپ اس واسطے نہ گئے کہ آپ کو پتا نہیں، لیکن جناب یوسف نے سنا کیوں نہ کر لیا؟ تو جدو آپ قیدی نے ادو تے مجبور نے، تو جدو آپ شہزادے والی زندگی گزارتے ہیں اور کئی دل آپ دے پیروں میں بچھائے جاندے سن، ہزاراں محنت آپ دے پیروں تو قربان ہوئی سن، ہزاراں نوکر آپ دے اگے پیچھے نے، آپ ادو پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ ابا جی روو نہ، اکھاں خراب نہ کرو، میں زندہ ہاں. ادو پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ سب تفسیریں پڑھو، تمام کتابوں کا مطالعہ کرو، آپ نے پیغام کیوں نہیں بھیجا؟ یارو سوچو نا، ایک بندے نو پولیس پھڑ کے تھانے لے دے، وہ ماں باپ نو پتا نہ ہوئے، عزیزاں نو پتا نہ ہوئے، تو وہ سب تو پہلی کوشش ہوتی ہے کہ میرے عزیزاں نو پتا لگے. سب تو پہلی کوشش، باقی ساریاں بعد میں ہوتی ہے. وہ بھی بعد میں سوچے گا کہ میں نے کس جرم چ پڑیا، سب تو پہلے یہ سوچے گا کہ میرے عزیزاں نو، میرے ابا جی نو پتا لگ جائے، کسی طریقے نے میرے باپ نو پتا لگ جائے، میرے بڑے بھائی نو پتا لگ جائے کہ میں جیل میں ہوں، میں تھانے میں ہوں اور پولیس نے مینو راہ جاندے پھڑ لیا. پہلے میں سوال آئے گا کہ میرے بڑیاں نو پتا لگے. لیکن اے جناب یوسف علیہ السلام نو خیال کیوں نہ آیا؟ جدو جیل میں نے، مجبور نے، جدو آپ عزیز مصر نے، جدو آپ مصر کے حکمران نے، آپ نے ادو پیغام کیوں نہیں بھیجا کہ ابا جی ہوں نہ رو، رون دے وقت ختم ہو گئے نے، کیوں نہیں پیغام بھیجا؟ وہی وجہ یہ ہوئی ہے نا، آپ کو پتا سی میں بھی نبی ہاں تے میرا باپ بھی نبی ہے. پیغام تے انہوں کلا جڑا بے خبر ہے، سنا تے انہوں دینا جنہوں پتا نہیں، بندہ تے دے وال توڑا جنہوں علم نہیں، قافلیاں دے ذریعے روکے تے پیغام تے دے ول کلا جنہوں شعور کو نہیں، جنہوں باپ اپنا امتحان دینا پیا، میں اپنا امتحان دینا پیا، جنہیں حکم نال دونوں جدائیاں پائیاں نے، جدوں وہ حکم ہوئے گا پھر آپ ملاقات ہو جائے. ادھر پھر وہ دنیا نے منظر ویکھیا، خوہ دے اندر آپ بیٹھے ہوئے نے، 3 راتاں تے 3 دن خوہ دے وچ گزر گئے نے. شان اینی نے اور رتبے اینے نے، باپ دی نرم و نازک محبت والی گود وچ بہنے والا شہزادہ ہنیرے خوہ دے وچ بیٹھیا 3 راتاں تے 3 دن بسر کر دیتے نے. ادھر آپ دے بھائی روزانہ پھیرا مار دے، آپ دی خبر رکھ دے، کوئی بندہ کڈ کے پھر واپس نہ بھیج دے.
بھائیوں کا خیال ہے بھوکھا پیاسا جان نکل جائے گی. آپ چوتھے دن قافلہ آ جاؤ مدین ولوں آ جاؤ مصر ول جاندے پیا. انہاں پانی کڈنے واسطے جدوں ڈول کنویں وچ رکھ پھینکیا فارسلوا واردہم فادلا دلوا. ڈول کنویں وچ جدوں انہاں نیچے کیتا تے پانی نکلن دی بجائے اس پانی والے برتن وچ جناب یوسف کریم بیٹھے ہوئے نے. وہ پکار اٹھیا یا بشرا ھذا غلام. کہنے لگا ہائے خوشخبری وہ ایڈا سونا چن ورگا لڑکا. یا بشرا اے بشارت او خوشخبری وہ ایسا شہزادہ. فوراً اثر روح و بیدار ہے جی قیمتی مال چھپائی تھا نا جناب یوسف نے چھپا لیا. ایک ویخ کے کھو نہ لے بھائی آئے نا انہیں کنویں چ محسوس کیتا کہ یوسف نہیں. کول قافلہ سی سارے بھائی کٹھے ہو کے آئے قافلے والے نے دبایا اور ڈانٹیا کہ خوہ دے وچوں کوئی بچہ تو نہیں کڈیا. ڈر کے انہیں کڈیا وہ ساڈا غلام ہے پڑوڑا ہے ساڈے والے کرو. پھڑ لیا. وہ قافلے کا مالک کہنے لگا کیوں جھوٹ مار دیو وہ ایڈے سونے چہرے والا پڑوڑا ہو سکتا ہے. کہنے لگے تمہیں نہیں پتا یہ چور بڑے آپ نے چوری بھی کرتا ہے جھوٹ بھی بولتا ہے تے خدمت کو جی چھڑا ہے. یہ لکاؤ نہ ان سے چنگا لگتا ہے کہ اسی ویچنے لے لو. وہ قافلے کا مالک کہنے لگا ہوں تے میں تجارت کر کے آن ڈیا میرے کو مال ہی ہے پیسے نہیں. 18 درہم آ جائے تو بھی کھوٹے جی. وہ کہنے کے لیاؤ یہ دے دیو لے لو تھی پیسے کھوٹے پیسے لے کے تے یوسف علیہ السلام نے دے دیتا. جنوں قدر ہوے وہ پوچھو جنوں قدر نہیں انہوں کی پتا. کسی کہنے والی بھی روح تڑپی انہیں کیا یہ سودا جی کدی اس طرح ہوں یوسف علیہ السلام ویچن والے یعقوب علیہ السلام یوسف نو ویچ دے تو خریدن والی زلیخا ہوتی تو پھر پتہ لگتا مل کنا مل کہ جے یعقوب کریں دا قیمت مل زلیخا لیندی قیمت کی لگتی جان دیندی ایک دید دے بدلے وہ بھی قبول نہ. کدی ساری دنیا دے خزانے جناب یعقوب دے قدماں تے رکھ کے کہندی ایک سر دا وال لا دیو کیا فرما دے کدی سوچی بھی نہ. وہ بے قدرے سن دے دیتا بے قدرے. اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورا گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات کیپ امام شریف تسبیحات اور نامور علماء کرام نعت خوان قرہ حضرات قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.